بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ہمارے ان بزرگوں کے لیے ہے جو زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں جسمانی کمزوری، تھکن، بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے عبادت میں سستی محسوس ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات دل چاہتا ہے مگر جسم ساتھ نہیں دیتا، اور بعض اوقات جسم ساتھ دیتا ہے مگر دل میں وہ پہلی والی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ میرے پیارے بزرگوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے اور ہر لمحہ آخرت کے قریب لے جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ اسی وقت شیطان انسان پر سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے، اسے سستی میں ڈال دیتا ہے اور نماز جیسی عظیم عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا آسان مگر انتہائی بابرکت وظیفہ اور تسبیح لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں امید ہے کہ اگر آپ اسے یقین اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی اور نماز کی پابندی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں تاکہ دل میں اس کی قدر پیدا ہو۔ نماز کی عظمت، میرے عزیز ناظرین، نماز کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر میں عطا فرمایا۔ ذرا تصور کریں کہ وہ رات کیسی عظیم رات تھی جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، سدرۃ المنتہا سے آگے لے جایا گیا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب و خاص میں بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے اور بار بار کی رحمت الہی کے بعد یہ تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجر 50 ہی کے برابر رہے گا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم سے صرف چند منٹ مانگے جاتے ہیں اور بدلے میں بے شمار اجر عطا کیا جاتا ہے۔ بزرگوں، نماز اللہ کی یاد ہے، دل کا سکون ہے، قبر کا نور ہے اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ بڑھاپے میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ میرے معزز بزرگوں، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بڑھاپے میں سستی صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک روحانی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان آخری وقت میں عبادت سے غافل ہو جائے تاکہ اس کی زندگی کا خاتمہ غفلت میں ہو، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اگر بیٹھ کر بھی مشکل ہو تو اشارے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اس نے حالات کے مطابق آسانی عطا فرمائی، وہ تسبیح جو دل کو بدل دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بابرکت تسبیح کی طرف جس کا ذکر اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے۔ میرے بزرگوں، یہ ایک ایسا ذکر ہے جو دل کے اندر طاقت، سکون اور روحانی قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بندے کو اپنی کمزوری کا احساس دلاتے ہیں اور اللہ کی قدرت پر مکمل بھروسہ سکھاتے ہیں۔ وہ عظیم تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کسی نیکی کی توفیق مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ جب انسان اس حقیقت کو دل سے مان لیتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عبادت کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت، میرے پیارے بزرگوں، اس تسبیح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو دل کو طاقت دیتا ہے، غم کو کم کرتا ہے اور انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ عمل کا طریقہ، اب میں آپ کو اس وظیفے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت یا جگہ مقرر نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، چل رہے ہوں، ہر حالت میں یہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس ذکر کو کریں گے اتنا ہی آپ کا دل نرم ہوگا
اور عبادت کی طرف رغبت بڑھے گی۔ آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ بزرگوں کے لیے خاص نصیحت۔ میرے معزز بزرگوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ بڑھاپا کوئی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے واپسی کا خوبصورت موقع ہے۔ اس وقت میں انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کی تھکن کے بعد اب اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر آپ آج اپنے رب کے سامنے جھک جائیں گے تو کل قبر میں آپ کو اطمینان ملے گا۔ نماز کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، یہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آخری پیغام، میرے پیارے ناظرین، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔